السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، میں آپ لوگوں کا روبرو تیسیر الفرائض کو لے کر کے ہوا ہوں، جس کا مادہ ہے علم الفرائض، جس کو کہ علم الموارث و علم المیراث کے ذریعے بھی جانا جاتا ہے۔ گویا کہ اس مادے کو 3 ناموں سے جانا جاتا ہے: علم الفرائض، علم الموارث، علم المیراث۔ اور علم الفرائض وہ علم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، کہ علم فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنها نصف العلم، کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم جو ہے یہ نصف علم ہے۔ اس علم کے نصف علم ہونے کو علماء کرام نے مختلف ناحیے سے بیان کیا ہے کہ اس کے مختلف وجوہات کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف علم قرار دیا ہے۔ کچھ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ نصف علم اس طور پر ہے کہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی ضرورت اور اس کی عمومیت اس قدر ہے کہ اس کو نصف علم کا نام دے دیا گیا کہ نصف علم ایک طرف، اور یہ اپنے اہمیت، فضیلت و ضرورت و عمومیت کے اعتبار سے یہ ایک طرف۔ جبکہ دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ نصف علم یوں کہا گیا ہے کہ چونکہ انسان کی زندگی موت و حیات پر مشتمل ہے، اور اس علم میں موت کے بعد کے مراحل کو بیان کیا جاتا ہے، موت کے بعد میت کے جو ترکہ ہیں اس کے تقسیم سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو نصف علم کہا گیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے وجوہات بیان کیے جاتے ہیں۔ علماء کرام نے تقریباً 8 وجوہات بیان کیے ہیں۔ اگر میں ادھر جاؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اسی لیے میں اس کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کتاب کا آغاز کیا جائے۔ کتاب ہے الفرائض۔ الفرائض جمع فریضۃ، فرائض فریضۃ کی جمع ہے۔ مأخوذۃ من الفرض، جو فرض سے ماخوذ ہے، یعنی فا را ضاد سے۔ بمعنی التقدیر والایجاب، جو کہ تقدیر و ایجاب کے معنی میں ہے۔ تقدیر کے معنی میں جیسے کہ اللہ رب العالمین کا قول سورۃ البقرہ آیت نمبر 237، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔ اسی طرح اس کو قطع کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا قول نصیبا مفروضہ سورۃ النساء آیت نمبر 7۔ یا پھر اس کو انزال کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا قول ان الذی فرض علیک القرآن۔ اس کو تبیین کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اور اسی طرح اس کو احلال کے معنی میں بھی لیا گیا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا قول سورۃ الاحزاب آیت نمبر 38، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ۔ وہی شرعاً، اور اس کی شرعی تعریف، اصطلاحی تعریف کہ النصیب المقدر لکل وارث، کہ ہر وارث کا متعینہ حصہ۔ وقد سماها الفرضیون اصطلاحا بعلم الفرائض استثناءً بقوله تعالی نصیبا مفروضا۔ اور فرضیون نے، علم فرائض کے ماہرین نے اس کو علم الفرائض کا نام دیا ہے،
اللہ رب العالمین کے قول نصیبا مفروضہ سے اخذ کرتے ہوئے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے کہ تعلم الفرائض کما سماها البعض بعلم المیراث او علم الموارث، جیسے کہ بعض لوگوں نے اس کو علم المیراث اور علم الموارث کا بھی نام دیا ہے۔ اب فرائض پر بحث کرنے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ علم الفرائض پر بحث کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے علم الفرائض کی بحث کرتے ہیں کہ یہ ایک مادہ ہے، ایک مستقل علم ہے۔ تو بولے کہ تعریف ہو، علم الفرائض کی تعریف۔ علم الفرائض کی تعریف کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم الفرائض ہوا علم یبحث عن المیراث ما به من الحساب، کہ علم الفرائض وہ علم ہے جس میں میراث سے متعلق حسابات پر بحث کی جاتی ہے۔ موضوعہ، علم الفرائض کا موضوع الترکۃ، ترکہ ہے، یعنی وہ مال جو میت چھوڑ جاتا ہے۔ ثمرتہ، اس کا فائدہ، تو بولے کہ ایصال الحقوق الی اہلہا، حق والے تک حق پہنچانا، یہی فائدہ ہے اس علم کا۔ حکم ہو، اس علم کا حکم کیا ہے؟ تو بولے فرض کفایۃ، فرض کفایہ ہے۔ اس علم کو سیکھنا سکھانا فرض کفایہ میں شامل ہے۔ اے اذا قام به البعض کفا وسقط عن الآخرین، کہ جب کچھ لوگ اس علم کو سیکھ لے اور سکھا لے تو دوسرے لوگوں سے ان کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تَرَكَ الْجَمِيعُ أَثْمَ الْجَمِيعُ، اور جب سب کے سب چھوڑ دے اس علم کو تو سب کے سب گناہگار ہوں، اسی کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بولے دلیل فرضیتہ، اس علم کے فرضیت کی دلیل، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض، علم فرائض کو سیکھو۔ الحدیث بما رواہ الترمذی رحمہ اللہ۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ عنوان باندھتے ہیں اپنے مودے میں آتے ہوئے، اپنے کتاب کے متن کو شروع کرتے ہوئے یوں طور پر کہ الحقوق المتعلقۃ بالترکہ، ترکہ سے متعلق حقوق، یعنی جب میت کچھ مال چھوڑ جائے، اپنا ترکہ چھوڑ جائے، تو اس سے متعلق جو حقوق ہیں ان حقوق کو مؤلف رحمہ اللہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلا حق، دوسرا حق، تیسرا حق اور چوتھا حق اور پانچواں حق کس کا ہے؟ تو بولے یتعلق بترکۃ المیت خمسۃ حقوق مرتبۃ یعمل بالاول فالاول، بولے کہ میت کی ترکہ سے متعلق 5 حقوق ہے جو مرتب شدہ ہے، جس پر الاہم فالاہم، الاول فالاول پر اعتبار کیا جائے گا، یعنی جس ترتیب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اسی ترتیب کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ اس میں ترتیب ضروری ہے اور اسی ترتیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الاول فالاول کہا گیا ہے۔ الاول فالاول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 2 3 کر کے، نہ کہ 1 پھر 3 پھر 2، ایسے نہیں، بلکہ بالترتیب، ترتیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الاول فالاول لایا گیا ہے۔ کہیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے الاہم فالاہم کہہ کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب ترتیب کے معیار ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ترتیب کیا ہے۔ تو بولے سب سے پہلے 1 نمبر پہ جو ہے وہ یہ ہے معونۃ التجہیز والتکفین بالمعروف، بھلائی کے ساتھ تجہیز و تکفین کا خرچ اٹھانا، تجہیز و تکفین کا خرچ اٹھانا، مثل قیمت الکفن، کس طرح کا خرچ؟ جیسے کفن خریدنے کا خرچ، وَأَجْرُهُ حَفْرُ الْقَبْرِ، قبر کھودنے والے کو اگر کوئی اجرت دینا ہو تو وہ اجرت، وَالْغُسْلُ مَا إِلَى ذَلِكَ، اسی طرح غسل دینے کے اعتبار سے یا غسل دینے کے لیے کوئی اگر آدمی فکس ہو اس کو اجرت میں لایا جائے تو اس کی اجرت وغیرہ ذالک، یعنی تجہیز و تکفین سے متعلق جو خرچ ہو سکتے ہیں وہ خرچ۔ نمبر 2 ادائی الحقوق المتعلقہ بعین الترکہ، ترکہ سے متعلق حقوق کی ادائیگی، ترکہ جو مال چھوڑا ہوا ہے اس سے متعلق جو حقوق ہیں میت پر
ان حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے نمبر 2 پہ تجہیز و تکفین کے بعد۔ تو ترکہ سے متعلق حقوق کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں مؤلف خود فرما رہے ہیں اے متعلقات بترکۃ معینہ، کہ معینہ ترکہ سے جو متعلق ہے، مثل الدیون برہن، جیسے کہ دیون برہن ہے یعنی گروی، جیسے کوئی میت ہے جو ترکہ چھوڑ گیا ہے، اپنے مال چھوڑ گیا ہے، کس اعتبار سے کچھ چیزوں کو گروی رکھ کر کے، تو پہلے اس کے گروی رکھنے والی چیزوں کو ادا کیے جائیں، یا جو معاہدات ہوئے ہیں اس کے بعد جو مال بچ جائے اس میں تقسیم کی جائے، یہی کہہ رہے ہیں۔ یا پھر یہ کہ اب الزکوٰۃ، میت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جو اس کے ترکہ، اس کے چھوڑے ہوئے مال سے متعلق ہے، تو پہلے زکوٰۃ ادا کیے جائیں، اس کے بعد پھر اس کے مال میں تقسیم کی جائے۔ وَعَرُشُّ جِنَایَةٍ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقْبَةٍ، یا یہ کہ اس کی کسی جرم کی وجہ سے اس پر کوئی جرمانہ عائد ہو تو اس کو ادا کیا جائے، جیسے غلام آزاد کرنا کسی مجرم کا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، اس طرح کی چیز ہے کہ کسی جرم کی وجہ سے اگر وہ مجرم ہو اور مجرم پر کچھ جرمانے عائد ہو تو پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ نمبر 3 اداء الدیون المرسلہ فی الذمہ، اس کے ذمے عام قرض کی ادائیگی، کہ وہ کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو اس کے ادائیگی نمبر 3 پہ ہے۔ مثل الدیون التی لا تتعلق بعین الترکہ، یعنی ہے کہ جیسے وہ دین، وہ قرض جو ترکہ سے متعلق نہیں ہے، اے الدیون العامہ، عام قرض، التی لا تتعلق بعین بترکۃ معینہ، جو معینہ ترکہ سے متعلق نہیں ہے۔ نمبر 4 تنفیذ الوصایا بالثلث، ثلث مال سے وصیت کو نافذ کرنا، فما دونہ، یا پھر اس سے نیچے سے، للذی لا یرث المیت، کس شخص کے لیے، کس موصی لہو کے لیے، اس موصی لہو کے لیے جو میت کا اصلی وارث نہ ہو، او للذی اصبح محجوبا بأحد، یا یہ کہ جو وارث تو ہو لیکن کسی وجہ سے محجوب ہو۔ یہ محجوب ایک اصطلاح ہے جس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، یعنی وہ حقیقتاً وارث ہوتا ہے لیکن کسی دوسرے کے آنے کی وجہ سے وہ شخص محجوب ہو جاتا ہے، وہ شخص، دوسرا والا شخص جب آ جاتا ہے تو اس کو لینے نہیں دیتا ہے، تو اس صورت میں اگر ہے تو بھی اس کے سلسلے میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 الارث، وهو المقصود بالذات فی علم الفرائض، ارث یعنی تقسیم ترکہ، اس کے بعد جو مال بچ جائے تو ان کو وارثین کے درمیان تقسیم کرنا، اور یہی علم الفرائض کا مقصد ہے، اور علم الفرائض میں یہی اصل ہے، یعنی ارث۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ ارث کو بیان کر رہے ہیں کہ ارث یعنی تقسیم ترکہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے۔ تو بولے الارث لغتاً البقاء و انتقال الشیء من شخص الی آخر، ارث کا لغوی معنی بقا کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کسی چیز کو کسی شخص سے دوسرے شخص کی طرف انتقال کرنے کو کہتے ہیں، ایک شخص کی طرف سے لے کر کے دوسرے شخص کی طرف منتقل کر دینے کو ارث کہتے ہیں۔ وشرعاً هو حق قابل للتجزی يستحقه وارث بعد موت مورثه لقرابة بينهما من نسب او نکاح او ولاء، اور شریعت میں ارث کس کو کہتے ہیں؟ تو شریعت میں ارث کہتے ہیں کہ وہ حصہ یا وہ ترکہ جو قابل تجزی ہو، قابل تقسیم ہو، جس کا کہ وارثین مستحق ہو رہے ہوں مورث کے موت کے بعد، اس سے اس کی قرابت کی وجہ سے، خواہ وہ قرابت نسب کی وجہ سے ہو، نکاح کی وجہ سے ہو، او ولائن، یا پھر ولا کی وجہ سے ہو۔ والولاء هو علاقۃ بین الولی والمولا بسبب نعمت الاعتاق، اور ولا کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ولا کہتے ہیں اس تعلق کو جو ایک غلام اور اس کے مالک کے درمیان ہوا کرتا ہے، اور یہ تعلق اس غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد تقسیم جو کی جائے گی، اس تقسیم کی ترتیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فَيَبْدَأُ بِذَوِي الْفُرُوضِ، تقسیم کے وقت سب سے پہلے جن لوگوں کو دیا جائے گا وہ ذوی الفروض ہے۔
ذوی الفروز کا آئندہ ہم انشاءاللہ بہت جلد تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیا جائے گا ذوی الفروز کو، یعنی جن لوگوں کے حصے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود ہے، متعین ہے کہ اس کو اتنا حصہ ملے گا، سب سے پہلے دیا جائے گا۔ کب؟ بعد اداء الحقوق الاولیۃ المتعلقۃ بالترکہ، کہ قبل ذکر حقوق کو ادائیگی کے بعد، یعنی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 کو ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے ذوی الفروز کے دیا جائے گا، یعنی ارث میں جتنے لوگ آتے ہیں ان لوگوں میں سب سے پہلے ذوی الفروز دیا جائے گا۔ تو وہی بول رہے ہیں بعد اداء الحقوق الاولیۃ المتعلقۃ بالترکہ، ترکہ سے متعلق جو اولیت والی حقوق ہیں ان کے ادائیگی کے بعد، فإن بقى شيء فهو، تو اگر ان میں سے کچھ بچ جائے، فهو لذوي العصوبۃ بالنسب، تو جو بچ جائے گا اس کو اسباء نسبی کو دیا جائے گا۔ اسباء بھی ایک اصطلاح ہے جس کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اسباء میں اسباء کی 2 قسمیں، اسباء نسبی، اسباء سببی۔ اسباء نسبی میں جو رشتہ دار آتے ہیں وہ ہے، اور اسباء سببی میں ولا جو بیان کیا گیا ہے ابھی اوپر وہ لوگ ہیں۔ تو بولے سب سے پہلے ذوی الفروز کو دینے کے بعد اگر بچ جائے تو اسباء نسبی کو دیں گے۔ فإن لم يكن هناك أحد من العصبة بالنسب، لیکن اگر اسباء نسبی نہ ہو، فیرد الباقی علی ذوی الفروز، تو پھر جو بچ جائے گا اس کو پھر ذوی الفروز کو دیں گے، یعنی جن لوگوں کا حصہ متعین تھا ان لوگوں کو جو دیے تھے ان کو دینے کے بعد بچ جائے اور اسباء نسبی نہ ہو تو پھر ان لوگوں کی طرف جائیں گے اور ان لوگوں کو دیں گے حسب نسبت فروضہم، ان لوگوں کے حصوں کے اعتبار سے جو متعینہ ہے، ما عدا الزوجین، سوائے زوجین کے، کہ ذوی الفروز میں سے زوجین بھی آتے ہیں، یعنی میاں بیوی بھی آتے ہیں، لیکن جب ڈبل دیں گے تو میاں بیوی کو نہیں دیں گے، اس کو ایک ہی بار دیں گے، پہلی بار۔ فَإِن لَمْ يُوجَدْ مِن ذوی الفروز، تو اگر ذوی الفروز میں سے کوئی نہ ہو، من یرد علیہ، جس پر لوٹایا جا سکتا ہو، یعنی اگر ذوی الفروز میں سے کوئی شخص نہ ہو میاں بیوی کے علاوہ، تو کیا کریں گے؟ فَيَكُونُ مَا بَقَى لِذَوِي الْأَرْحَامِ، تو جو بچ جائے گا وہ ذوی الارحام کے لیے ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَحَدٌ مِّن ذَوِي الْأَرْحَامِ، اگر ذوی الارحام میں سے کوئی شخص نہ ہو، فَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْعَصْبَةِ بِالسَّبَب، تو پھر 5 نمبر پہ اس کو اسباء سببی کو دیا جائے گا، لصاحب الولا، جو صاحب ولا ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِّنَ الْمَذْكُورِينَ فَيَنْقَلُ مَا بَقَى مِنَ التَّرْقَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ، اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو بقیہ مال کو منتقل کر دیا جائے گا مسلمانوں کے بیت المال کی طرف، حفاظاً علیہ، اس مال کی حفاظت کی خاطر، وَإِفَادَةً لِلْمُسْلِمِينَ، اور عام مسلمانوں کے فائدے کی خاطر۔ یہ نمبر 6 پہ ہے۔ واضح رہیں کہ اس میں ترتیب جو بیان کی گئی ہے اس کو میں آپ کو مختصراً یہ بیان کروں کہ جب میت کے موت کے بعد اس کے ترکہ یا اس کا بچا ہوا مال کو تقسیم کیا جائے تو سب سے پہلے ذوی الفروز کو دیا جائے گا، پھر ذوی الفروز کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اسباء نسبی کو دیا جائے گا، اسباء نسبی اگر نہ ہو تو نمبر 3 پہ پھر سے ذوی الفروز کو دے دیا جائے گا زوجین کے علاوہ کو، اور نمبر 3 پہ اگر ذوی الفروز نہ ہو جن کو ڈبل سے دیا جا سکتا ہو تو پھر ذوی الارحام کو دے دیا جائے گا، اگر ذوی الارحام نہ ہو تو اسباء سببی یعنی ولا کے مالک کو دے دیا جائے گا، اگر وہ بھی نہ ہو تو پورے مال کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا مسلمانوں کے فائدے کے خاطر۔ آج کا درس ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس علم کے سمجھنے، پڑھنے اور اس پر خاص طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔